تو میرے محترم ناظرین، خاک کربلا کیا افضل ہے؟ خاک مکہ افضل ہے. خاک مکہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بوسہ نہیں دیا. ٹھیک ہے نا، خاک مکہ کو کبھی بوسہ نہیں دیا. مکہ اس میں اللہ کا گھر ہے، لیکن اللہ وہاں ہی نہیں رہتا مکے میں. اور بھائی مکے میں اللہ نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کسی مکان میں نہیں ہے. مکان اللہ کا محتاج ہے، اللہ مکان کا محتاج نہیں ہے. یہ جو کہا بیتی، یہ کہ اللہ سے ایک نسبت یہ کہ یہ مبارک مکان ہے، اس لیے نہیں کہ واقعاً وہ اللہ وہاں پہ رہتا ہے. اللہ مکے میں نہیں رہتا، اللہ عرش میں بھی نہیں رہتا. اللہ کسی مکان میں نہیں. اللہ جسم نہیں ہے. اگر اللہ جسم ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ مکان کا محتاج ہے. مکان ہوگا تو اللہ ہوگا. مکان کا بنانے والا کون ہے پھر؟ یہ تو مشرک ہو جائے گا. اللہ تو محتاج ہوگا، پھر اللہ کا کوئی خالق ہوگا. اللہ تعالیٰ مکے میں نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. مکے کی سرزمین مقدس ہے کعبے کی وجہ سے، بیت الحرام کی وجہ سے. لیکن جو شرافت اللہ تعالیٰ نے اور جو قداست اللہ تعالیٰ نے کربلا کی مٹی کو دی، مکے کو نہیں دیا. اگر مکے کی مٹی کو دی ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جبرائیل مکے کی مٹی بھی تحفے میں لاتے. مکے کی مٹی بھی لے کے آتے نا، کبھی عرش کی مٹی کو لے کے آتے نہیں لائے. صرف کس تربت کو لے کے آئے تحفے میں؟ صرف تربت لائے امام حسین علیہ السلام کو. اور یہ کوئی شیعہ حدیث نہیں، بشرط بخاری حدیث ہے، بشرط بخاری اور مسلم حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کربلا کی مٹی کو رو رو کر چومتے تھے. تو یہ جو ہے یہ کربلا کی مٹی ہے. اگر ہم کہہ دیں کہ یہ سب مٹیوں سے افضل ہے، یہ ہم اپنے سے نہیں کہتے، اہل بیت علیہ السلام کے احادیث اس میں بہت ہیں. تو یہ مخالفین کے کتب میں اس کے احادیث ہے. اگر میں آپ کو مخالفین کے کتب میں سے مزید احادیث دکھا دوں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے. اس میں بہت سارے احادیث آپ کو دکھا سکتا ہوں. اچھا، آپ مزید بولیں بھائی صاحب، کچھ بولنا چاہتے ہیں دہلی والے؟